أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم حضرات، مختصر حمد و صلاۃ کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی ابتدائی 2 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ عرض کیا گیا تھا فضائل رمضان ہی کے سلسلے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 انعام ایسے فرمائے جو کسی اور امت کو عطا نہیں ہوئے. مثلا روزے دار کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک اور زعفران سے زیادہ پسندیدہ، اور یہ کہ روزے دار کے لیے سمندر کی تمام مچھلیاں دعا کرتی. تیسرا یہ کہ روزے داروں کے لیے جنت کو ہر روز آراستہ پیراستہ کیا جاتا ہے. چوتھی بات یہ کہ شیاطین اس میں قید کر دیے جاتے ہیں. اور 5واں انعام یہ ہے کہ روزے کی آخری شب، رمضان کی آخری شب جسے ہم شب عید کہتے ہیں، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا، اور اسی کے مختلف نوع اور شاخیں زیر بحث آئیں اور اس کو ہم نے عرض کیا. عموماً ہم نے دیکھا اور آپ بھی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک مختلف علاقے کے مختلف رواج ہیں. کراچی میں عموماً رواج یہ ہے کہ یہاں کے لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ آج زکوٰۃ ہی کو عنوان بنا کر گفتگو کی جائے کہ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں ان کی فضیلت اور ان کا مقام کیا ہے، جو نہیں نکالتے ان پر شرعی تعبیر کیا ہے، اور پہلے یہ کہ اس کی اہمیت کیا ہے جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. جو آیت میں نے تلاوت کی پہلے اس کے مرادی معنی، اس کے بعد انشاءاللہ دوسری گفتگو. اس سورت کا آغاز ہوا الف لام میم سے، جس کو حروف مقطع، اور کئی جگہ یہ آیا الف لام میم یا الف لام را یا اس قسم کے اور جتنے بھی حروف ہیں جنہیں حروف مقطعات کہتے ہیں. اس کے معنی کیا؟ عوام اور عام لوگوں کے لیے تو علماء کا قول یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ راز و نیاز کے کلمات ہیں جنہیں اللہ تعالی جانتا ہے، یا اس کے بتائے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے. اس کو حروف مقطعات یا حروف مقطع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک حرف الگ ہے، یعنی ان کا انقطاع ہے، الف الگ تو لام الگ تو میم الگ ہے، تو اس کو چونکہ ٹکڑوں میں بیان کیا گیا اس لیے فرمایا گیا کہ یہ حروف مقطعات ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کا علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو اس میں کیا پیغام دیا، اور اس پر تقریباً مفسرین کا اجماع ہے کہ اس کا جاننا امت کے لیے کوئی ضروری نہیں. جو اس میں راز ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام سے بیان فرما دیا اور ارشاد فرما دیا. اسی طرح صاحب روح البیان نے اس آیت کی تفسیر میں کہ کاف ہا یا عین صاد جبریل ابھی جب لے کر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول میں وہ راز و نیاز ہے کہ سوائے اس کے بتائے سے حضور علیہ السلام کو ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا.
اس پر دلیل ہمارا یہ استدلال یہ واقعہ کہ جب جبریل امین آئے تو ظاہر ہے کہ جو کلام وہ لے کر آتے وہ جبریل امین خود بھی اسے جانتے تو اس کے معنی اور مفہوم کیا، اور حضور علیہ السلام نے بھی ارشاد فرما دیا۔ صحاح ستہ کی کتابوں میں ایک پورا باب ہے اس معاملے پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی قرآن کی آیت کا کیا معنی بیان کیا۔ جو حدیثیں ہیں کہ قرآن کی اس آیت کا معنی اور مفہوم یہ ہے، وہ حدیثوں کی کتابوں میں پورا باب ہے تفسیر کے اعتبار سے کہ فلاں آیت کی تفسیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمائی۔ جبریل امین نے آن کر کے کہا کاف ہا یا عین صاد، حضور ہر حرف پر فرماتے رہے میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا۔ جبریل امین دن حیران کہا میں لانے والا میں نہیں سمجھا اور آپ سمجھ گئے۔ تو معلوم ہوا کہ بسا اوقات وہ راز ہیں جو جبریل امین ہی اس سے شناسا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ راز اپنے حبیب علیہ السلام پر منتشر فرما دی۔ پھر اس کے بعد کتاب کی عظمت کو بتایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش ہے نہیں۔ ھدی للمتقین الذین، یہ کتاب انہیں ہدایت کرتی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یعنی متقی پرہیزگار لوگ۔ یؤمنون بالغیب، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی اس میں سامان ہدایت ہے جو بن دیکھی ان دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ پورا اسلام اور ایمان کا موازنہ کیجیے تو ان میں آپ ملاحظہ فرمائیے کہ بے شمار ایسی چیزیں جو ہم نے دیکھی نہیں لیکن حضور نے ہمیں ارشاد فرما دیا تو ہم یؤمنون بالغیب، غیب پر ہم ایمان لے آئے۔ ہم نے جنت نہیں دیکھی، جہنم کو نہیں دیکھا، آخرت کو نہیں دیکھا، عذاب قبر کو نہیں دیکھا، جس کا تعلق عالم آخرت سے ہے وہ کچھ بھی ہم نے نہیں دیکھا، لیکن یؤمنون بالغیب ہم اس پر ایمان رکھتے۔ تو اس کتاب میں ان کے لیے بھی ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اندیکھی چیزوں پر۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور اس میں ان کے لیے بھی ہدایت کا سامان ہے جو نماز پڑھنے والے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان کے لیے بھی اس میں ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی روزی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ہم اسے عنوان بناتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی روزی اور رزق اور مال میں سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ سب جانتے ہیں کہ مال دیا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور وہی خرچ کی توفیق بھی دیتا ہے۔ آج ہماری مراد وہ مما رزقناہم ينفقون سے زکوٰۃ ہے۔ آئیے زکوٰۃ کہتے کس کو؟ اسلام کا ایک 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، یعنی کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد ہر مسلمان پر یہ 5 ارکان میں سے کلمہ کو پڑھ لیا، یہ ایک رکن تھا، اب 4 کا اس کو اپنانا بے انتہا ضروری ہے۔ تو یہ کہ وہ نماز پڑھے، اور دوسرا یہ کہ وہ صاحب مال ہو تو زکوٰۃ دے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں وقت ہوا تو کچھ آگے رکھ کر دیا جائے، اور یہ کہ رمضان کو اگر پائے تو اس کے روزے رکھے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو استطاعت مال زیادہ اس کے پاس ہے اور وہ اس کی حوائج اصلیہ سے خارج ہے تو ایسے شخص پر پوری عمر بھر میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ یہ وہ 4 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بے شمار ضروریات دین ہیں، لیکن یہاں جو 5 ارکان ہیں ان میں سے یہ 4 ذہن میں رہے کہ اسلام ایک عمل کا مذہب ہے، ایک کا تعلق زبانی اقرار اور دل کے اقرار سے ہے، صرف ایک کا، لیکن باقی 4 کا تعلق جو ہے وہ عمل سے ہے۔ معلوم ہوا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہمہ وقت ہمیں عمل کی دعوت دیتا۔ تو اب فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ بھی لوگ ان کو بھی ہدایت اس کتاب میں جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے۔ اب اس کی کئی قسمیں ہیں، جس میں سے پہلی قسم ہے زکوٰۃ، جو ہم رمضان میں نکالتے۔ پنجاب سندھ وغیرہ میں یہ رواج ہے کہ وہاں کے لوگ عموماً زکوٰۃ رجب میں نکالتے، لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے
کہ جب آدمی مال کا مالک ہو جائے، جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اتنا مال، اب اس کے بعد وہ سال اس میں جب بیتے، اب وہ سال جب گزر جائے تو چاہے وہ شعبان کا مہینہ ہو، رجب کا مہینہ ہو، رمضان کا، زکوٰۃ اس پر فرض ہو گئی۔ کوئی اس کے لیے ایسا مہینہ معین نہیں کہ جیسے رمضان ہے تو رمضان ہی میں روزہ رکھے، جب بھی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے سال بیت گیا اب اس کو زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہے تطہیر اور پاکی کے۔ اس کو کیوں زکوٰۃ کہا گیا؟ مثلا قرآن مجید، فرقان حمید کی 5 صورتوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، ہم نے جو تمہارے پاس اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتیں تمہیں پڑھ کر سناتا ہے، اور ایک ذمہ داری یہ بتائی گئی وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ تمہیں پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت بھی تمہیں سکھاتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ وَيُزَكِّيكُمْ، یہ تمہیں پاک کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا گیا کہ ہمارا حبیب علیہ السلام تمہیں پاک کرتا ہے۔ عام معنی تو یہ ہے کہ لوگ کافر بے ایمان سے حضور کی خدمت میں آئے، آپ نے کلمہ پڑھایا اور یہ سب کے سب پاک ہو گئے۔ حضرت علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے، انہوں نے یہ لکھا وہ یزکیکم، یہ حضور کے زمانے تک ہی محدود نہیں کہ حضور اپنے زمانے میں پاک کرتے، بلکہ آج بھی ہمارے آقا اپنی نظر کرم مسلمانوں کے قلب پر فرما کر آج بھی مسلمانوں کو پاک کرتے ہیں، آج بھی پاک کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج بھی پیارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر ہی تو آدمی پاک ہوتا۔ تو آپ نے دیکھا یہ فرمائے وہ یزکیکم، اور اسی سے زکوٰۃ ہے، فرمایا یہ تمہیں پاک کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے معنی پاکی اور تطہیر کے ہیں۔ ایک اور جگہ جیسے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فرمایا کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے پاکی اختیار کی۔ یہاں دیکھیے کیا جملہ ہے، قد افلح، گویا اس نے فلاح پائی، قد افلح من تزکا، کہ جس نے پاکی اختیار کی۔ تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہتے اسی لیے ہیں کہ یہ جس مال میں سے نکل جائے، یہ مال میں سے جب نکل گیا، جو مال بچ گیا اب وہ مال پاک ہو گیا۔ اور اگر یہ مال زکوٰۃ کا اصل مال میں ملا رہا، جیسا کہ میں آگے عرض کروں گا، وہ سارے مال کو بھی ہلاک کر دے گا، بلکہ سارے مال کو بھی غلیظ اور گندا کر دے گا کہ جس میں یہ زکوٰۃ کا مال ملا ہو۔ عزیزان گرامی، اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے۔ ایک حدیث شریف میں اس کا موازنہ یوں کیا گیا، فرما ایک شخص جب کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد یہ جو ارکان ہیں 5، کلمہ پڑھ لیا اب رہ گئے 4، فرماتے اس میں سے اگر کسی شخص نے کوئی ایک عمل بھی چھوڑ دیا تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اور تینوں کام بھی اس نے نہیں کیے، کیونکہ یہ 4 آپس میں اس طریقے سے گویا آپس میں ایک دوسرے سے پیوست ہیں کہ ایک آدمی حج بھی کرتا، ایک آدمی روزہ بھی رکھتا، نماز بھی پڑھتا، مگر زکوٰۃ نہیں دیتا، تو اس کا زکوٰۃ نہ دینا اس کے ظاہر سے ایسے لگا حدیث سے کہ اس نے اس کی نماز کو بھی ضائع کر دیا، اس نے اس کے حج کو بھی ضائع کر دیا، اس نے اس کے روزے کو بھی ضائع کر دیا۔ اسی طریقے سے کوئی نماز نہ پڑھے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن نماز کا ترک کر دیتا ہے، تو گویا وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے حج بھی نہیں کیا، گویا اس نے روزے بھی نہیں رکھتے، تو آپس میں یہ ایک دوسرے سے ایسے لازم اور ملزوم ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہر مسلمان کا ان کا کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ ایک کو چھوڑ دے باقی کو کرے تو عزیزان گرامی ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مستجاب اور قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب آئیے اس کی اہمیت کا اندازہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ کا نظام قائم کیا، پہلے ذہن میں تو یہ بات رہی کہ زکوٰۃ کا نظام انفرادی نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ کا نظام اجتماعی ہے۔ کیا مطلب
اسلامی حکومت ہو، بادشاہ اسلام ہو یا امیر المومنین، وہ اعلان کریں کہ اتنی اتنی زکوٰۃ تم پر ہے اور ہم اپنے عاملین کو بھیجیں، سرکاری کارندے حکومت کے جو عامل ہوں مقرر کردہ، یہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کریں اور اس کے بعد آن کر مال جو ہے بیت المال اس میں جمع کرائیں۔ بیت المال کا جو نگراں ہوگا، جس کو آج کل ہم کہتے ہیں اسٹیٹ بینک، اور اس کا ڈائریکٹر، وہ اس مال کو وصول کرے گا اور جو اسلامی مقدار ہیں اجتماعی طور پر اس میں سے خرچ کی جائیں گی۔ اب کیا ہوا، کیونکہ یہ سسٹم مفقود ہو گیا، اسلامی حکومت کہیں دنیا میں نہیں، اور یہ مسلمانوں کے لیے کس قدر شرمندگی کا عالم ہے کہ آپ باہر دنیا سے نکل جائیں، بڑے بڑے جب عیسائی یہودی اسکالروں سے جب ملاقات ہوتی ہے، وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ اسلام کا نظام بڑا پاکیزہ، تم جو کہتے ہو واقعی اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، اسلام ایک ایسا ہماگیر مذہب کہ بچے کے پیدا ہونے سے مرنے تک کا سارا سامان، سارے مسائل کا حل اس میں ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب ہماگیر نہیں، کوئی مذہب ایسا عالمگیر نہیں۔ لیکن وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ یہ ہے کہاں، یہ دنیا میں کون سے ملک میں نافذ، کون سی جگہ اس پر عمل ہوتا ہے؟ ہر مبلغ کی گردن شرم سے جھک جاتی ہے کہ یہ پورا نظام جو ہے عزیزان گرامی اپنے پوری تاریخ اور سسٹم کے ساتھ پوری دنیا میں کیونکہ کہیں نفاذ نہیں ہے، اس لیے جو غیر ملک مبلغین ہیں ان کو بڑی شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی اصلاح فرمائے اور دنیا کے کسی خطے میں بھی اسلامی حکومت نافذ ہو جائے۔ اپنی تاریخ کے ساتھ تو کم سے کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام فلاں ملک میں اپنی تاریخ کے ساتھ میں نافذ ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ دین لائے۔ بہرحال غرض یہ کہ یہ نظام اجتماعی، اب جب اس نظام میں اجتماعیت ختم ہو گئی، اب اس میں آ گئی انفرادیت۔ کیا مطلب؟ اب آپ اپنے طور پر زکوٰۃ کے مستحق کو تلاش کریں اور یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے اس تک پہنچائیں۔ اب اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں۔ حضور نے جب اس سیدھے کو قائم کیا اور زکوٰۃ لینے پر عاملین تھے، یہی سسٹم حضور کے بعد میں جاری رہا۔ سب سے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جب متمکن ہوئے، بس حضور کا وصال فرمانا تھا کہ ایک زبردست کوہرام امت میں مچ گیا، جگہ جگہ سے مختلف قسم کی خبریں آنے لگ گئیں۔ لیجیے، ابھی صدیق اکبر نے سانس نہیں لیا تھا کہ مختلف آراب، مختلف قبیلوں سے جو عرب کے مختلف قبائل تھے ان میں سے ایک خبر آئی اور ان کے نمائندوں نے آن کر کے کہا، یا امیر المومنین، آپ نمازیں ہم سے پڑھوا لی، حج بھی ہم کرنے کے لیے تیار، رمضان اگر آئے تو روزے بھی رکھنے کے لیے تیار، مگر زکوٰۃ تو ہم حضور کو دیتے، زکوٰۃ ہم پر موقوف کر دی جائے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا، اچھا زکوٰۃ تم پر موقوف کر دی جائے۔ صدیق اکبر نے تلوار سنبھالی اور ایک بہت بڑا لشکر ان سے جہاد کے لیے تیار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر آئے۔ انہوں نے یہ نہیں کہ انہیں کچھ شک تھا، خدا نہ خواستہ حضرت عمر فاروق سے بغض اور عناد رکھنے والے لوگ اس کو دوسرے منظر میں بیان کرتے، اور حقیقت کیا ہے؟ حضرت عمر آئے، کیا معاملہ ہے؟ فرما ان سے اقتتال کریں، ان سے جہاد کریں، انہیں قتل کریں گے جنہوں نے زکوٰۃ دینے کا معاملہ اٹھایا۔ حضرت عمر نے کہا، یا امیر المومنین، ہم نے تو حضور سے یہ سنا ہے کہ لوگوں سے لڑا جائے، ان کا قتل کیا جائے اور ان کو مارا جائے، ہاں جب وہ یہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب جنگ کے دوران بھی اگر کوئی کلمہ پڑھ لے تو ہاتھ روک لیا جائے۔ اب اس نے اپنی جان کو محفوظ کر لیا، اپنے مال کو محفوظ کر لیا، بالکل دوران جنگ بھی اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا تو اب ہاتھ روک لیں گے، اسے قتل نہیں کریں گے۔ تو حضور نے تو ہم سے یہ کہا کہ تم اس قوم سے لڑو، یعنی کفار مشرکین سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگ جائیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھ لے، اس نے اپنی جان کو محفوظ کر لیا، اپنے مال کو محفوظ کر لیا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، عمر، کوئی شخص جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے، میں
جب تک اس سے وہ وصول نہ کر لوں زکات کا مال جو حضور کے زمانے میں بکری کا بچہ بھی دیتا تھا زکات میں چین سے نہیں بیٹھوں گا اور میں ان کو قتل کروں گا. ان دونوں بزرگوں میں افہام و تفہیم ہوئی تو بعض علماء نے یہ فرمایا اصل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ سہو تھا کہ وہ زکات کا انکار نہیں کر رہے بلکہ زکات دے نہیں رہے. دونوں میں فرق ہے. زکات نہ دینے والا سب گناہگار مستحق نار اور زکات کا انکار کرنے والا مرتد ہو گیا. صدیق اکبر ان میں جب بحث ہوئی تو فاروق اعظم نے یہ سمجھ لیا کہ ارے یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ زکات نہیں دے رہے بلکہ سرے سے زکات کی فرضیت ہی کا انکار کر رہے ہیں. یہ بات جب دونوں بزرگوں افہام اور تفہیم کے بعد سمجھ میں آ گئی تو حضرت فاروق اعظم بھی ساتھ ہو گئے. لوگوں نے کہا یہ دیکھو اتنا ہی مسئلہ معلوم نہیں تھا فاروق اعظم کو. نہیں، حضرت فاروق اعظم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ زکات نہیں دے رہے انہیں قتل کیسے کیا جائے. ہاں اگر کوئی انکار کرے تب تو وہ بےمان ہو جائے گا، دائرے اسلام سے خارج ہو جائے اور ان سے جہاد کرنا ہوگا. اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نئی دم فوج تیار کی اور ان پر جلغار کر دی آرات پر ان لوگوں پر سب لوگوں پر کہ جو زکات سے انکار کرتے اور یہاں تک ان کو مارا تو جناب وہ شکست کھا کر انہوں نے جناب کہا کہ اب ہم زکات دینے کے لیے تیار. زکات کی تیاری ہو گئی. آپ دور اندیشی سے دیکھیے زکات کی اہمیت اور معاملہ. اللہ اللہ. صدیق اکبر کیسے صحیح جانشین تھے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. غور کیجیے آج کل حالات میں آپ جانتے ہیں ہمارے حکمران جو ہیں وہ قاتل سے یہ حالات سے صلح کر کے کہتے چلو تھوڑے دن گاڑی چلا لو گے. پر نے دیکھا آج اگر میں نرمی برتوں اور کہوں چلو ٹھیک ہے نماز تو پڑھتے ہیں کلمات تو پڑھنے والے حج نہیں کر رہے ہیں روزے کا بھی انکار نہیں کر رہے کہ چلو ٹھیک ہے آج انکار کر رہے ہیں تو کیا ہوا تھوڑی سی تبلیغ کریں گے اچھے مبلغین کو دیکھ کر زکات کی اہمیت بتائیں گے وغیرہ وغیرہ یہ کر سکتے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ آج یہ زکات کے منکر ہیں کل دوسری قوم آ جائے کہے گی جناب زکات ہم دینے کے لیے تیار ہیں روزہ رکھنے میں ہمیں بڑی دقت ہوتی ہے تو روزوں کو موقوف کر دیجیے گا یا کم سے کم یہ کر دیں کہ گرمی کے روزے نہیں رکھے جاتے سردی کے موسم میں رکھوا دیجیے. آپ بتائیے دین میں کتنا بڑا فتنہ پھیلتا اور آج تک جناب فتنوں کا وہ دروازہ کھلتا تو کسی بھی مسلمان سربراہ کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کا دروازہ کھولے. صدیق اکبر نے آگ کو وہاں سے بجھایا جہاں سے لگی. ہمارے حکمراں آگ کو آگے سے بجھاتے جہاں سے لگی وہاں سے نہیں بجھاتے لہذا آگ قائم رہتی ہے. صدیق اکبر نے بنیاد کو پکڑا. اچھا تو تم روزے اور زکات میں فرق کر رہے ہو تم نماز اور زکات میں فرق کر رہے تم کہ نماز 1 نمبر کا فرض ہے تو زکات 2 نمبری کوئی چیز ہے. فرما قسم خدا کی جو حضور کے زمانے میں بکری کا بچہ بھی دیتا تھا بڑی بات تو لاکھوں روپیے تو بہت بڑی بات بکری کا بچہ بھی دیتا تھا قسم خدا کی جب تک اسے وصول نہیں کروں گا چین پہ نہیں بیٹھوں. یہاں تک کہ قوم دوبارہ آ گئی مگر برائی کی ہوئی کہ سینکڑوں ہزاروں قتل ہوئے اور سب سے بڑا نقصان آپ جانتے ہیں کیا ہوا. یہ وہ لوگ تھے جو نیا اسلام لائے دین ان کے قلب کی گہرائیوں تک نہیں پہنچا لیکن عرف کے اعتبار سے تو حضور کے صحابہ بن گئے تھے یا نہیں. حالت ایمان نے پیارے مصطفیٰ کا دیدار کیا صحابی تو بن گئے لیکن زکات دینے کا انکار کرنے کے بعد جو مارے گئے وہ تو دائرے اسلام سے خارج ہی سے مارے گئے. اللہ اکبر. جو بچ گئے انہوں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور رجوع کیا اور سب سے بڑا نقصان قسم خدا کی یہ ہوا ہمارے نزدیک شرط صحابیت سے محروم ہو گئے. اب تابعی تو ہو گئے لیکن شرط صحابیت سے محروم ہو گئے. اگر حضور کا دیدار کرنے کے بعد اس فرض کا انکار نہ کرتے تو سبحان اللہ ان کا شمار صحابہ میں ہوتا. لیکن جب انہوں نے اپنا نظریہ تبدیل کیا شرط صحابیت سے محروم ہو گئے. اب چونکہ صدیق اکبر اور ہزاروں صحابہ موجود تھے لہذا اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی زیارت کر کے زکات دے کر اب یہ تابعین میں شمار ہو گئے شرط صحابیت سے محروم ہو گئے. کم سے کم اس واقعے سے آپ نے زکات کی اہمیت کا اندازہ لگایا. ہزاروں لوگ مارے گئے شرط صحابیت سے محروم ہو گئے. معلوم ہوا کہ آپ
ایک بہت ہی عظیم الشان ایک فریضہ ہے کہ جو ہر مسلمان جو اس کا اہل ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ اب آئیے چند حدیثیں اور معاملات جس کے مطابق کہ اس میں فضیلت کیا ہے اور تعبیر کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک جگہ فرمایا کہ جو بھی آدمی اللہ کے راستے میں خیرات کرے، زکات دے، 1 روپیہ اگر دے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گندم کا دانہ آدمی نے بویا اور بونے کے بعد میں 7 سنابل اس میں سے 7 شاخیں نکلی، ایک دانے میں جب درخت پیدا ہوا 7 بالیں نکلی، 7 شاخیں نکلی اور ہر بال میں 100 دانے لگے۔ کیا مطلب ہوا کہ 1 روپیہ دینے پر اس کا ثواب 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی بڑھا دے، جیسا خلوص ہوگا اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب تم اللہ کے راستے میں کچھ دیتے ہو تو گویا یہ نہ سمجھنا کہ اتنا ہی ثواب ہوگا، بلکہ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے اس صدقے کو، تمہارے اس مال کو، تمہارے اس پیسے جو تم نے اللہ کے راستے میں دیا، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس مال کی اللہ تعالیٰ پرورش کرتا ہے، اس کو پالتا ہے۔ ہمارے ذہن کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس مال کو جانتے ہو کیسا پالتا ہے، کس طریقے سے پرورش کرتا۔ فرمایا جیسے تمہارے یہاں بھینس اگر کوئی بچہ دے، گائے اگر کوئی بچہ دے تو تم گائے کے بچے کو پالتے ہو، 1.5 کے بعد وہ پوری گائے یہ پورا بیل بن جاتا، بھینس نے بچہ دیا 1.5 میں پورا بھینسا بن جاتا، پوری بھینس بن جاتا۔ کیا مطلب ہوا کہ جو تم اللہ کے راستے میں دو رب کریم قیامت تک اسے پالے گا، اس کی پرورش کرے گا، اور جب تمہیں اس کا ثمر دیا جائے گا تو تم حیران ہو جاؤ کہ مولا اتنا بڑا صدقہ تو میں نے کبھی دیا ہی نہیں، اتنا بڑا مال تو میں نے تیرے راستے میں دیا نہیں۔ بندے کو بتایا جائے گا بندے فلاں وقت جو تم نے 1 روپیہ دیا آج ہم نے اس کو پال کر پرورش کر کر پہاڑ بنا دیا ہے۔ مگر یہ پتا کب لگے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ ثمر عزیزان گرامی ملے گا۔ ایک اور حدیث شریف میں فرما دیا گیا، اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالی اس کے راوی فرماتے میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب زکات دو گے تو ظاہر ہے کہ ایک نظام چل رہا ہے لیکن لوگ بھوکے نہیں مریں گے۔ جیسے آج آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، لوگ بھوکے نہیں مریں گے، مگر حضور فرماتے ان مالداروں کے ہاتھوں بھوکے مریں گے۔ کیا مطلب ہوا کہ قوم سے غربت اٹھا لی جائے گی اگر ہر قوم کا فرد زکات دینے لگ جائے۔ یہ جو لوگ بھوکے مر رہے ہیں وہ تمنگروں کے ہاتھوں بھوکے مر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں ان تمنگروں مالداروں سے بہت بڑا حساب لے گا، ان کو بخشا نہیں جائے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو ضمن یہ جملہ بھی آیا، رب کریم زکات نہ دینے والوں کو دور فرما دے گا اپنی رحمت سے، اور فقیروں سے فرمائے گا میں تمہیں اپنا قرب بخشتا ہوں، تم میرے قریب ہو، اور جو تمہیں زکات نہیں دیتے میری پر سے جنہوں تمہیں رات کیا وہ آج مجھ سے دور ہو جائیں۔ فرما دیا گیا کہ زکات کا مال جو تم نہیں نکالتے تو کیا ہوگا، یہ کل قیامت میں اس سے تمہیں داغا جائے گا۔ اگر پیسے ہوں تو پیسوں سے داغا جائے گا، سونا یا چاندی ہو سونے چاندی سے تمہیں داغا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ جب تمہیں سونے یا چاندی سے داغا جائے جس نے زکات نہیں دی، فرمایا داغ کے اوپر داغ بھی نہیں آئے گا، لیکن مال تو بہت ہوگا کہ داغ پر داغ نہ آنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک حدیث میں اس کی شرح میں یوں بیان کیا گیا کہ داغ پر داغ نہ آنے کا مطلب کہ جہاں ایک مرتبہ داغ دیا گیا تو دوبارہ نہیں داغا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زکات نہ دینے والے عذاب الہی سے بدن اتنا پھیلا دیا جائے گا، اتنا بڑا ہو جائے گا پھول کر کہ داغ پر داغ نہیں ہوگا، ہر جگہ نیا داغ اس کو گویا لگایا جائے گا اس کے مال سے۔ کہیں فرما دیا گیا کہ جو آدمی زکات نہیں دیتا ہے، نکات بیان کر رہے ہیں ہم، تفصیل کا اس وقت نہیں، جو آدمی زکات نہیں دیتا یہ زکات کا مال چاہے وہ سونا ہو چاندی ہو رقم ہو گنجے سانپ کی صورت میں اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، گنجی سانپ کی صورت میں اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں کہا گیا کہ گنجے سانپ کی صورت میں
کہتے ہیں کہ جب سانپ کی عمر بہت زیادہ بڑھ جائے تو بہت زیادہ وہ جناب اس کا قہر جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے اور اس کے ماتھے پر بال نکلنے لگتے ہیں. جب زہر اور بڑھ جائے, عمر اس کی اور بڑھ جائے تو اس کے ماتھے سے بال نکلنے لگتے ہیں تو وہ بڑا خطرناک زہریلا سانپ ہو جاتا. تو فرمایا گنجے سانپ کی صورت میں یہ مال اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کو ڈسے گا. اور ایک حدیث میں یوں ترشح ہے کہ جو مال اس کے گلے میں وہ اسے کاٹے گا, اس کا بدن پھیلا دیا گا, مال سے داغا جائے گا. اور حضور فرماتے سنو یہ سارا معاملہ اس دن کا ہے, جیسا کہ مسلم شریف حدیث میں ہے, یہ سارا معاملہ اس دن ہوگا کہ جو دن 50,000 سال کا ہوگا. یہ 12 گھنٹے والا دن نہیں ہوگا کہ 13 گھنٹے میں رات آ گئی تو چلیے سکون اطمینان ہو گیا. یہ اس دن کا ہے معاملہ کہ جو دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اب آپ بتائیے کہ اگر زکات نہ دینے والے پر یہ سارے معاملات کیے جائیں تو کتنے عظیم وہ جناب بلا میں مبتلا ہو گیا. اور ایک اور حدیث میں فرما دیا گیا کہ جس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے کہ تم نے دیکھا یہ نقصان کیوں ہوتا, مال کیوں تلف ہوتا, دیکھا آگ لگ گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بڑے بڑے سرمایہ داروں کا مال تلف ہو گیا. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے سرکار کو فرماتے ہوئے سنا کہ مال تلف اسی لیے ہوتا ہے کہ اس میں سے زکات نہیں نکلتی, مال طلب ہو جاتا. یہ صرف نکاح پر کر رہا ہوں. آپ نے دیکھا کہ بے شمار ایسے ملک ہیں جہاں بھوک اور افلاس, اللہ اکبر, آپ صومالیہ کو دیکھیے, آپ ہزاروں کیا لاکھوں آدمی بھوک مر گئے. بڑے بڑے غریب ممالک میں آپ چلے جائیے, اللہ اکبر. میں نے تنزانیہ کا دورہ کیا, دارالسلام, جب میں جنگلوں میں پہنچا میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ارے صاحب پورے تنزانیہ کے مسلمان لاکھوں کی تعداد میں, بلکہ آداد و شمار کے اعتبار سے مسلمان عیسائیوں پر غالب, لیکن عیسائیوں نے اپنا گورکھ دھندا ایسا ملایا کہ مسلمانوں کو کم بتاتے, عیسائی کو زیادہ. آپ حیران ہوں گے 70-80% آدمی 3 وقت کا کھانا نہیں کھا پاتا, 70-80% آدمی کو 3 وقت کا کھانا نہیں. اور جو کھانا کھاتے ہیں وہ کیا ہے آپ کھا نہیں سکیں گے جناب. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بچے کو جلسہ ہو تو پوسٹر لگاتے ہیں, لئی بناتے ہیں. اس طرح وہاں چونکہ زمین زرخیز ہے تو مکئی بہت ہوتی ہے, تو مکئی کا وہ آٹا لے کر نمک ڈال کر ایسے حلوہ بنا کر لئی جیسی بنا کر بڑے چمچوں سے وہ کھاتے ہیں. اللہ اکبر. میں اب طویل گفتگو ہو رہی, بڑے بڑے ممالک میں دیکھا کہ افلاس, اللہ 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 کی پناہ, یہ آتا کیوں ہے؟ فرما اس لیے افلاس آتا ہے کہ تم اگر زکات نہیں دو گے افلاس آ جائے گا, قحط ہو جائے گا. اگر تم زکات نہیں نکالو گے تو لوگ اگر اسلام کے پورے سسٹم پر چلتے رہے تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر اس قوم پر جو ہے وہ جناب زمین اور آسمان میں رحمتوں کے دروازے کھولتا. اور خوب یاد رکھیے کہ آپ اور ہم جب زکات دیں, 1-2 منٹ آپ کے اور لے رہا ہوں, جب زکات دیں تو مستحق کو دے کر دیجیے, سید کو زکات نہ دی جائے, ہاشمی کو زکات نہ دی جائے. کسی ادارے کو زکات دیں تو دیکھو سنی صحیح العقیدہ ہے یا نہیں, یہ بھی دیکھ لیا. کسی داروں کو زکات دیجیے وہ آپ کا ادارہ, کسی جماعت کو زکات دیجیے وہ آپ کا ادارہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے زکات لے جائیں اور اسی سے ہتھیار خرید کر ہم پر حملہ آور ہو جائیں تو آپ کی زکات کا ایک نہیں ڈبل گنا ہوگا. ایک تو زکات ادا نہیں ہوگی اور ایک اپنے ہی دین کو پامال آپ کے پیسوں سے کیا جا رہا. تو راہ اعتدال اس میں اپنائی جائے. یہ بھی نہیں کہا گیا کہ پورا دے دو اٹھا کر کے, اور یہ بھی کہا گیا قرآن میں ایک جگہ کہ کان کو ہاتھ سے مت باندھ لو کہ دینا ہی نہیں, دینا ہی نہیں, ایسا مت کرو. اپنے بال بچوں کو رکھتے ہوئے راہ اعتدال جو ہے وہ اس میں جناب اختیار کی جائے. اور بعض لوگ اب بھی ہم نے دیکھا جو پرانی کہاوت ہے وہ غلط نہیں ہے کہ ارے صاحب چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے. اس سے پرہیز کرو کہ جو اللہ نے دیا. آج تمہاری آنکھ بند ہو گئی, ماشاءاللہ بہت بڑا بنگلہ, لاکھوں کا بینک بیلنس, کروڑوں روپیہ موجود ہے, تم تو مر کے چلے گئے, اولاد نے برتنا شروع کر دیا تو کیا ہوا؟ اولاد عیش کر رہی ہے, حساب تمہیں دینا ہوگا, اور پیچھے جو چھوڑے عیش انہوں نے کیے. اس کو بھی ذہن میں رکھیے آپ. تو بالکل ہی مٹھی مت بند کر لو کہ کسی کو دینا ہی نہیں. امیر دولت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی کے ملفوظات میں ہم نے پڑھا, کہتے ہیں کہ پیر صاحب نے بنکر پکڑنے والوں سے پوچھا کہ بھائی
یہ بندر تو اتنا چالاک جانور ہے، تم اسے کیسے پکڑ لیتے ہو؟ تو بندر والوں نے کہا پیر صاحب بندر کا پکڑنا تو اتنا آسان ہے کہ چڑیا کا پکڑنا بھی اتنا آسان۔ کہا بھائی یہ تو بہت چالاک، آپ دیکھیے بندر جنگل کے جانوروں میں سب سے چالاک، میں جنگلوں میں نے دیکھا چینیا تنزانیہ بڑے بڑے جنگلوں میں، تو میں ایسا بندر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ کم وقت یہاں سے چھلانگ لگاتا وہاں جانے کے لیے، اب دیکھیے یہاں سے چھلانگ لگایا بیچ میں پہنچا، دیکھا کہ ادھر خطرہ ہے تو بیچ ہی سے لوٹ گئے۔ بتائیے کتنے ہوشیار، کتنا ہوشیار بندر ہے۔ تو آپ دیکھ لیجیے جنگلوں میں اس کو تماشے دیکھیں آپ کتنا ہوشیار، کہ لگتا ہے جنگل میں کوئی اس سے ہوشیار جانور نہیں ہوگا، وہ کیسے پکڑا جاتا؟ ان لوگ بندر والوں نے کہا اس کے پکڑنے کا بڑا آسان طریقہ، ہم کیا کرتے ہیں ایک سورائی لیتے جس کا منہ بالکل چھوٹا ہوتا، یہ سورائی لے کر کے کیا کرتے ہیں کہ اس میں مونگ پھلی چنے ڈال دیتے، اور مونگ پھلی چنے ڈالنے کے بعد یہ سورائی ہنڈیا کو درخت سے باندھ دیتے مضبوط کرتے۔ اب جناب کیا ہوتا جہاں بندر پکڑنے ہو تو یہ چڑیا یہ سورائی وہ درخت سے باندھ دیتے۔ اب بندر صاحب تشریف لاتے، انہوں نے جھانک کر کے دیکھا تو چنے اور مونگ پھلی ان کی بڑی مرغوب غذا ہے۔ اب اس نے چڑیا میں یا سورائی میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈالنے کے بعد مٹھی میں اس نے چنے اور مونگ پھلی پکڑ لی۔ اب پکڑنے کے بعد میں اس میں اتنی عقل نہیں، ہوشیار جانور میں، کہ جب اس کا ہاتھ یہاں پھنستا ہے تو ایسا نہیں کرتا کہ ہاتھ سے مونگ پھلی چھوڑ کر اور ہاتھ کو نکال کر جان بچا لے، لیکن اس نے پکڑنے کے بعد وہ اس لالچ میں مٹھی اس کی بند رہتی ہے اور سورائی میں اٹکا ہوتا ہے۔ اب جناب جو پکڑنے والا دور سے دیکھتا ہے کہ حضرت داغ اب پھنس گئے، اب کوئی چیز ان کو نہیں چھوڑا پاتی، اور ان میں عقل نہیں کہ جان چھوڑا کر مونگ پھلی چھوڑ کر ہاتھ سورائی میں سے نکال لیں۔ اب جناب بندر پکڑنے والا اطمینان سے اس کا پیر باندھتا، گلے میں پھندا باندھتا، ہاتھوں کو باندھ کر، اور ایک پتھر جناب چڑیا کا مارا پڑاس سے ہنڈیا ٹوٹ گئی، لیجیے صاحب بندر آپ کا ہو گیا۔ اتنا آسان طریقہ ہے۔ یہی حال سرمایہ دار کا ہے کہ قبر میں پیر لٹکا ہوا ہے مگر مٹھی نہیں کھول رہا۔ اللہ اللہ، ارے اس نے جناب قبر میں پیر لٹکا بھی مٹھی نہیں کھول رہا، مجال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کچھ نکال دے۔ تو ایسے معاملے سے پرہیز کیجیے، اور دیکھیے مرنے سے پہلے جو ایسی ذمہ داری اس کو آپ پورا کر دیجیے تاکہ کل قیامت میں کوئی شرمندگی اٹھانا نہ پڑے۔ تو چونکہ آپ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالنے کے عادی ہیں تو میں نے مناسب سمجھا کہ زکوٰۃ کی اہمیت آپ کے سامنے بیان کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔